سائل کہتا ہے اگر عورت پہلے فوت ہو جائے تو کیا شوہر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے اور اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے کچھ پہلے بقیع قبرستان سے جب ہو کر آئے تو آپ کے سر میں درد شروع ہوا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے سر میں بھی شدید درد تھا، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے سر درد کی شدت کی بنا پر فرمایا وَرَأْسَا، میرے سر میں درد ہے۔ سیدہ کائنات نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر میں بھی بہت درد ہے۔ تو آپ نے سیدہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تمہیں غسل دوں گا، میں تمہیں غسل دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا اپنے آخری ایام میں اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہتے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو اپنی والدہ کی مدد کرنا مجھے غسل دینے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے کیا کہا؟ اے عائشہ اگر تو فوت ہو گئی میری زندگی میں تجھے غسل دوں گا۔ ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ میری بیوی مجھے غسل دے گی، اے عبد الرحمن تو اپنی والدہ کی مدد کرنا جب وہ مجھے غسل دے، اس کو پانی پکڑانا، اس کو چیزیں پکڑانا، اس کی مدد کرنا۔ تو ان دونوں واقعات سے کیا ثابت ہوا کہ خاوند اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، بیوی اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے۔ یہ مولویوں کا ڈھونگ ہے، دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ مولویوں کے پیٹ بھرنے کا دھندے کا طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مرتے ہی اب نکاح ٹوٹ گیا ہے، آپ اپنی بیوی کا منہ نہیں دیکھ سکتے۔ پہلی بات تو ان سے پوچھئے اس کی دلیل کیا ہے؟ جو یہ نکاح ٹوٹا، خامند بھی اللہ کی جنت میں چلا گیا، بیوی بھی اللہ کی جنت میں چلی جائے گی، مومنہ اگر ہوئی، دونوں مواحد ہیں، مولوی صاحب اوتھے نکاح تو پڑھائے گا؟ یہ جو اب ٹوٹا ہے دوبارہ نکاح کون کروائے گا؟ کہا جی آپ نہیں اس کا منہ دیکھ سکتے، بس حرام ہو گئی آپ پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ تھے شیخ توصیف الرحمان صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مولویوں کا ڈھونگ ہے کہ جیسے ہی عورت فوت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ گیا۔ تو ان سے پوچھئے کہ دلیل کیا ہے، اور قیامت کے دن جب یہ اٹھیں گے جنت میں تو اس مولوی نے نکاح پڑھانا ہے۔ دوستو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر نکاح نہیں ٹوٹا، ان کا نظریہ یہ ہے کہ نکاح نہیں ٹوٹا تو ایک بہن کے فوت ہونے کے بعد دوسری بہن سے نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ کہ دو بہنوں کو آپ جمع نہیں کر سکتے۔ سورہ نساء آیت نمبر 23۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے فوت ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری صاحبزادی نکاح میں دے دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ام کلثوم۔ تو اگر نکاح پہلا باقی ہے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح باقی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو پھر یہ نکاح دوسرا کیسے ہوا؟ دو بہنیں جمع کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو کیا نکاح کے اوپر نکاح جائز ہوگا؟ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد نکاح نہیں ٹوٹتا تو پھر دو بہنوں کا نکاح کیسے ہوا؟ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی دوبارہ اسی شخص کے نکاح میں کیسے دے دی
جبکہ پہلی ایک صاحبزادی ان کے نکاح میں تھی، وہ فوت ہو گئی، تو نکاح اگر نہیں ٹوٹا تو دو بہنوں کا نکاح ایک آدمی کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کلپ دوبارہ سنیے تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ یہ ڈھونگ مولویوں کا نہیں ہے، اپنا ڈھونگ ہے، قرآن حدیث کو سمجھنا نہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولنا۔ دوبارہ سنیے وہ کیا کہتا ہے۔ یہ مولویوں کا ڈھونگ ہے، دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ مولویوں کے پیٹ بھرنے کا دھندے کا طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مرتے ہی اب نکاح ٹوٹ گیا ہے، آپ اپنی بیوی کا منہ نہیں دیکھ سکتے۔ پہلی بات تو ان سے پوچھیے اس کی دلیل کیا ہے؟ جو یہ نکاح ٹوٹا، خامند بھی اللہ کی جنت میں چلا گیا، بیوی بھی اللہ کی جنت میں چلی جائے گی، مومنہ اگر ہوئی، دونوں مواحد ہیں، مولوی صاحب اوتھے نکاح تو پڑھائے گا؟ یہ جو اب ٹوٹا ہے دوبارہ نکاح کون کروائے گا؟ کہا جی آپ نہیں اس کا منہ دیکھ سکتے، بس حرام ہو گئی آپ پر۔ دوستو دوبارہ میں نے آپ کو یہ کلپ اس لیے سنایا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ کہہ رہا کہ مولویوں کا ڈھونگ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ عورت کے فوت ہونے کے بعد ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو اگر نکاح ٹوٹ جاتا تھی مولوی صاحب جا کے جنت میں نکاح پڑھائیں گے۔ دوستو جو آدمی بے وقوف ہو، جو شریعت کو نہ سمجھتا ہو، اس طرح یہ دوسرے پہ الزام لگاتا ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی پہلے بھی، اب دوبارہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر وہ نکاح باقی ہے، پہلا نکاح باقی ہے عورت فوت ہونے کے بعد، تو آدمی اس کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں سورہ نساء آیت نمبر 23 میں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو آپ اکٹھا ایک نکاح میں نہیں کر سکتے۔ تو واضح مثال ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ ان کے فوت ہونے کے بعد اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ تو اگر یہ بات مانی جائے کہ نکاح نہیں ٹوٹتا، پھر دو بہنوں کا ایک شخص کے ساتھ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صحابی کے ساتھ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسا کر سکتے ہیں؟ اگر ان کی بات مانے تو یہ نکاح نعوذ باللہ حرام ہوگا، کیونکہ نکاح کے اوپر نکاح ہے، ایک نکاح ہو چکا ہے۔ لیکن جو ہمارا نظریہ ہے، جو محدثین یہ کہتے ہیں کہ جیسے عورت فوت ہو جائے گی آدمی کا نکاح ٹوٹ جائے گا، آدمی جب بھی چاہے دوسرا نکاح کر سکتا ہے، اور یہ قرآن کے عین مطابق ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی، ان کے شوہر تھے ابو سلمہ۔ ان کے فوت ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیام نگاہ ان کو بھیجا تو انہوں نے قبول کر لیا۔ تو اگر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نہیں ٹوٹا ابو سلمہ سے، تو کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ ان سے نکاح کریں؟ تو اگر یہ بات مانی جائے کہ آدمی کے فوت ہونے کے بعد نکاح نہیں ٹوٹتا، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر نکاح کے اوپر کیسے نکاح ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے نکاح کا پیغام بھیجیں؟ اور دوسری مثال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھی شوہر فوت ہوئے ایک جنگ میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح میں دے دی۔ تو اگر پہلا نکاح باقی ہے، نکاح نہیں ٹوٹا، تو یہ دوسرا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نکاح کے اوپر نکاح ہوگا اور یہ حرام ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کرنا، ایسا سوچنا بھی یہ ایمان کو خارج نہیں کرے گا؟ تو معلوم ہوا کہ جیسے ہی عورت فوت ہوتی ہے، مرد سے اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، اس نکاح کے جو احکام وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جب بھی چاہے، جس وقت چاہے مرد دوسرا نکاح کر سکتا ہے۔ اگر اس بات کو نہ مانا جائے تو بہت زیادہ خرابیاں آئیں گی۔ اور رہی بات یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہیں غسل دوں گا، میں تمہیں کفن دوں گا، تب اس بات کو اور اس بات کو کیسے جوڑا جائے؟ محدثین نے، فقہا نے بتایا کہ عام آدمی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جیسے اس کی بیوی فوت ہو جائے گی اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح نہیں ٹوٹتا۔ دنیا میں بھی آپ کا نکاح قائم ہے اور عقبہ آخرت میں بھی آپ کا نکاح قائم ہے۔ اس لیے کہ میں اور آپ اگر فوت ہو جائیں تو ہماری بیوی دوسرا نکاح کر سکتی عدت کے بعد، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کے جانے کے بعد وہ کوئی دوسرا نکاح کر لیں۔ تو علماء محدثین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں بھی نکاح قائم ہے،
और आखिरत में भी निकाह कायम है। इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा को गुस्ल दे सकते हैं, क्योंकि वो निकाह टूटा ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निकाह टूटा ही नहीं है। निकाह हमारा टूट जाता है कि हमारी बीवी भी दूसरा निकाह कर सकती है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निकाह नहीं टूटा, वो दोबारा निकाह नहीं कर सकती। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की जिन्होंने मिसाल दी है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे से कहा कि वालदा का हाथ बटाना मुझे गुस्ल देने में। तो ये बात वाज़े है, दो बातों को गड़बड़ करना, मसला न समझना। फुकहा ने लिखा है, फतावा आलमगीरी में ये मौजूद है कि औरत अपने शोहर को गुस्ल दे सकती है। फतावा आलमगीरी किताबुस सलाह जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 160 नजर भी आ रहा है आपको कि औरत अपने शोहर को गुस्ल दे सकती है। यानी कि मर्द फोत हो जाए तो औरत गुस्ल दे सकती है, और औरत फोत हो जाए तो मर्द गुस्ल नहीं दे सकता। ये कैसे है? ये इस तरह है कि जैसे ही आदमी फोत होता है तो उसके हुकूक अभी बाकी हैं औरत पर, इसलिए कि वो इद्दत में बैठी है। अब निकाह के हुकूक अभी औरत पर मौजूद हैं, इसलिए वो उसके निकाह में है, और 4 माह 10 दिन वो बैठी हुई उसके सोग में बैठी है, तमाम तर उसका निकाह मुनक़ते नहीं हुआ। इसलिए औरत जो है वो मर्द को गुस्ल दे सकती है। लेकिन मर्द औरत को गुस्ल क्यों नहीं दे सकता? इसलिए कि जैसे ही औरत फोत हो जाती है, मर्द का उससे हर नाता निकाह के तौर पर टूट जाता है। मर्द चाहे तो अगले लम्हे में दूसरा निकाह कर सकता है, मर्द चाहे तो अगले हफ्ते, अगले दिन, अगले महीने जब चाहे निकाह कर सकता है। लेकिन औरत के लिए पाबंदी है कि वो 4 माह 10 दिन गुजारेगी। इसलिए फर्क है कि औरत फोत हो जाए तो मर्द जब चाहे निकाह कर सकता है। इसका मतलब यह कि औरत का निकाह टूट गया फौरनी मर्द से। और अगर मर्द फोत हो जाए तो औरत पर अभी भी हुकूक लाजमी है, 4 माह 10 दिन दूसरा निकाह नहीं कर सकती, ये हुकूक उस पर लाजमी है। तो इस हुकूक का लिहाज करते हुए औरत अपने मर्द को गुस्ल दे सकती है, क्योंकि 4 माह 10 दिन उसके नाम का सोग करेगी, और मर्द के लिए सोग नहीं है कि 4 माह 10 दिन मर्द ठहरा रहे उसके बाद निकाह करे। नहीं, तो बात वाज़े है कि औरत फौत हो जाए तो मर्द उसको नहला नहीं सकता, उसको छू नहीं सकता। हाँ, उसको देख सकता है, जैसे इसने कहा कि वो देखना हराम है। ये आप देखें सामने दुर्रे मुख्तार का हवाला है, औरत मर जाए तो शोहर न उसे नहला सकता है, न छू सकता है, और देखने की मुमानत नहीं। अवाम में ये तो मशहूर है कि शोहर औरत के जनाजे को न कंधा देख सकता है, न कब्र में उतार सकता है, न मुंह देख सकता है। ये महज गलत है। सिर्फ नहलाने और उसके बदन को बिला हायल हाथ लगाने की मुमानत है, देख सकता है। तो ये भी झूठ बोला जा रहा है कि औरत को देख नहीं सकता, नहीं, छू नहीं सकता, क्योंकि अब वो अजनबी हो गई है। अब इसका निकाह उससे कट गया, ये जब चाहे अगले लम्हे में, अगले घंटे में निकाह कर सकता है। शरीयत में कोई मुमानत नहीं। अखलाकी तौर पर कुछ वक्त गुजार के निकाह करे, लेकिन शरई तौर पर उसे कोई मुमानत नहीं है। जब चाहे वो दूसरा निकाह कर सकता है। पता चला कि औरत के फोत होने के बाद मर्द और औरत का निकाह बिल्कुल फौरन खत्म हो जाता है, इसलिए वो अजनबी बन जाती है। उसे हाथ नहीं लगा सकता, उसे इसलिए गुस्ल नहीं दे सकता कि वो इससे अजनबी हो गई है। अगर अजनबी ना हो और निकाह ना टूटे तो वही पहले मैंने आपको मिसाल दी, तो फिर 2 बहनों का निकाह एक आदमी के साथ नहीं हो सकता। और इस तरह और बहुत सारे मसाइल हैं। और मर्द फोत हो जाए तो औरत पर अभी मर्द के निकाह के हुकूक हैं कि वो 4 माह 10 दिन उसके सोग में रहेगी, तो औरत उसको गुस्ल दे सकती है। अब दोनों हदीसें आपने समझ ली कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज को गुस्ल दे सकते हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निकाह दुनिया में भी बरकरार है, आखिरत में भी। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान भी सच्चा है कि औरत मर्द को नहला सकती, इसलिए कि मर्द के हुकूक अभी भी औरत पर बाकी हैं। लेकिन अगर औरत फौत हो जाए फौरन निकाह खत्म हो जाता है, क्योंकि औरत के हुकूक मर्द पर कोई नहीं है। मर्द जब चाहे जिस वक्त चाहे निकाह कर सकता है दूसरा, लेकिन औरत पाबंद है कि 4 माह 10 दिन गुजारे। इसलिए बड़ा फर्क है। मर्द हाथ नहीं लगा सकता, उसको छू नहीं सकता, देख सकता है, लेकिन औरत नहला भी सकती है, छू भी सकती है और उसको देख भी सकती है। लेकिन किस तरह गड़बड़ किया मसले को, और ये समझाया कि इनके पास कोई दलील नहीं है। आखिर में दोबारा मैं आपको समझाऊं, ये कहना ये चाहते हैं कि इनका ढोंग है, हालांकि कुरान की तालीमात है, हदीस के तालीमात है। कहते इनका ढोंग है कि जैसे औरत फौत हो जाए तो मर्द से निकाह उसका मुनक़ते हो जाता है,
اگر منقطع ہو جاتا ہے تو قیامت میں کس طرح قیامت کے مسائل اور ہیں، قیامت کے احکام اور ہیں، جنت کے احکام اور ہیں۔ دنیا میں دو بہنوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا اور قیامت میں کیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادی ہیں، تو کیا یہ الگ کسی اور شخص کو دی جائیں گی جو کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں؟ ہرگز نہیں۔ وہاں کے مسائل اور ہیں، دنیا کے احکام اور ہیں۔ جیسی عورت فوت ہو جائے گی مرد کے نکاح سے الگ ہو جائے گی، وہ چھو نہیں سکتا، اس کو نہلا نہیں سکتا، کیونکہ فوراً ہی اس کے نکاح سے الگ ہوگی، وہ اجنبی ہوگی۔ اگر اس بات کو آپ نہ مانیں کہ وہ اس کا نکاح اس کے ساتھ ابھی ہے، ابھی موجود ہے، اس کے نکاح میں ہے اور قیامت تک اس کا نکاح موجود ہے، تو پھر دو بہنوں کو اکٹھا نکاح میں جمع کرنا قرآن منع کرتا ہے۔ اور واضح مثال ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کے فوت ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود نکاح کیا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بات واضح ہو گئی کہ عورت فوت ہو جائے تو مرد کا نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر مرد فوت ہو جائے تو ابھی احکام باقی ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ کتابوں میں لکھا ہے، ہماری کتابوں میں، جیسے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، مطلب مرد فوت ہو گیا تو عورت دے سکتی ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ لیکن اگر عورت فوت ہو جائے تو مرد اسے غسل نہیں دے سکتا، وہی احکام ہے، کیونکہ اس کا نکاح فوراً منقطع ہو گیا۔ لیکن عورت کا نکاح کب تک رہتا ہے؟ عدت تک رہتا ہے، یعنی نکاح کے احکام جو ہے وہ عدت تک رہتے ہیں۔ عدت کے فوراً بعد عورت جب چاہے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ میں نے اور بھی مثالیں دی ہیں کہ اگر نکاح باقی رہے، جیسے یہ موصوف کہہ رہے ہیں، تو پھر ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو ناجائز کرنا پڑے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہوا، اس کے بارے میں بھی آپ کو یہ نظریہ رکھنا پڑے گا۔ اس طرح بہت ساری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن جن کا نکاح دوبارہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، پہلے شوہر فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، کسی لحاظ سے دوبارہ نکاح ہوا، تو وہ ساری ازواج مطہرات صرف سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ان کا پہلا نکاح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں ان کا پہلا نکاح نہیں تھا، کسی کا دوسرا تھا، کسی کا تیسرا بھی تھا۔ تو یہ سارے نکاح آپ کو نعوذ باللہ پھر ناجائز کہنے پڑیں گے۔ یہ ہے ان کا اخلاق اور یہ ان کی تعلیم۔ سفید داڑیاں ہو گئی، علم نہیں آیا، سمجھ نہیں آئی ہے، صرف دوسروں پر تنقید کرنی آئی ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ اگر وہ حرام کا فتویٰ نہ دیں، منہ دیکھنے سے نہ روکیں، تو وہ مولوی کی بیوی جو عورتوں کو آ کر غسل دیتی ہے اور غسل کے نام پہ 1000 500 1500 جو بھی توفیق ہوتی ہے لوگ اس کی مدد کرتے ہیں، وہ کاروبار بند ہو جائے گا۔ ہر خاوند اپنی بیوی کو خود ہی غسل دے لے گا۔ مولوی کی بیوی کے غسل کا دھندا، اس کا کاروبار، اس کے روپے پیسے، وہ کفن کے طور پہ ملنے والی چارپائی، اس کا جوڑا، اس کی جوتی، وہ سب بند ہو جائے گی۔ اس لیے مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ خلاص بیوی فوت ہوئی، آپ اس کا منہ نہیں دیکھ سکتے، آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان مسئلہ ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ دیکھا آپ نے کس طرح تنقید کر رہا ہے کہ مولویوں نے اپنی طرف سے یہ مسائل نکالے ہیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ ان کی بیویاں جاتی ہیں، پھر مردے نہلاتی ہیں، ان کو پیسے ملتے ہیں، 2000 2500 ان کو جنازے کے پیسے ملتے ہیں۔ پاکستان کا وہ کون سا ایریا ہے جو جنازہ پڑھانے کے 2500 2000 ملتے ہوں؟ ہمیں تو یہاں 14 سال ہو گئے ہیں جنازے پڑھاتے، کبھی ہمارے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ جنازے پڑھانے کے کوئی پیسے دے گا، اور نہ ہی ہمیں کبھی ملے ہیں، نہ ہی ہم نے کبھی سوچا ہے۔ میں کیا سارے ہمارے جتنے بھی یہاں قریب جو ہیں امام حضرات ہیں، کبھی ہمارے ذہن میں نہیں آیا۔ پتہ نہیں کس دنیا کی بات کر رہا ہے، کتنا جھوٹ بول رہا ہے۔ ہم جہاں رہتے ہیں، جس گاؤں میں رہتا ہوں، وہاں 4 امام ہیں، چاروں امام اپنے الحمدللہ کام کر رہے ہیں صحیح طریقے سے، جو چل رہا ہے ان کا، لیکن چاروں میں سے کسی کی بھی بیوی جو ہے وہ جا کے مردوں کو نہیں نہلاتی۔ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، کوئی نہیں نہلاتا ہے۔ پاکستان میں جو صوبہ پنجاب ہے اس میں باقاعدہ ایک نائب سسٹم ہے، ایک نائب رکھا جاتا ہے، وہ ان کو نہلاتا ہے، وہ سارا کچھ کرتا ہے، اس کی بیوی نہلاتی ہے، امام حضرات نہیں نہلاتے ہیں۔ اتنا بڑا جھوٹ عوام کے سامنے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ یہ جو فتویٰ ہے، یہ جو بات ہے، یہ میڈ ان پاکستان، میڈ ان انڈیا ہے۔ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، میڈ ان پاکستان نہیں، نہ میڈ ان انڈیا، یہ میڈ ان قرآن ہے اور میڈ ان حدیث ہے۔ اور میں آپ کو کتاب بھی دکھاتا ہوں، بدائع الصنائع،
یہ ہیں شام کے یہ مفتی ہیں اور محدث ہیں اور یہ فوت ہوئے ہیں 587 ہجری میں۔ انہوں نے یہ مسائل لکھے ہیں، میڈ ان پاکستان میڈ ان انڈیا نہیں، اتنا بڑا جھوٹ، اتنی بڑی دغا بازی، اس طرح فراڈ کہ یہ پاکستان نے بنایا، میڈ ان پاکستان ہے۔ یہ امام احمد رضا خان ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یہ اس وقت انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، یہ مسائل لکھے ہیں۔ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، دیکھیں اس کا صفحہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 33 پہ لکھا ہوا ہے، عمل مراتو فتغتسل زوجہا، عورت جو ہے اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ یہ دیکھیں لکھ رہے ہیں علامہ علاء الدین کاسانی رحمۃ اللہ علیہ، لکھتے ہیں کہ اگر مرد فوت ہو جائے تو عورت اس کو غسل دے سکتی ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں بخلاف ما اذا ماتت المرأۃ، اس کے بخلاف جب عورت فوت ہو جائے، حیث لا یغسلها الزوج، شوہر اس کو غسل نہیں دے سکتا۔ مرد فوت ہو جائے تو عورت غسل دے سکتی ہے، بخلاف اس کے کہ اگر عورت فوت ہو جائے تو مرد اس کو غسل نہیں دے سکتا۔ آگے ساری اس کی ڈیٹیل لکھ رہے ہیں، تفصیل لکھ رہے ہیں، اس لیے کہ جیسے مرد فوت ہوتا ہے تو اس کے حقوق ابھی عورت پر باقی ہوتے ہیں، اس لیے وہ عدت میں بیٹھتی، فوراً نکاح نہیں کر سکتی، تو عورت اپنے مرد کو غسل دے سکتی۔ بخلاف اس کے کہ عورت فوت ہو جائے تو پھر مرد اس کو غسل نہیں دے سکتا، اس لیے کہ تمام جو نکاح کے حقوق فوراً ختم ہو گئے۔ مرد چاہے تو اگلے لمحے دوسرا نکاح کر سکتا ہے، نکاح منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہ لکھ رہے ہیں علامہ علاء الدین کاسانی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 587 ہجری، یعنی 6 ہجری کے یہ گزرے گئے، یہ عالم ہیں۔ اور مولانا احمد رضا خان صاحب اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب یہ 13ویں صدی ہجری کے یہ علماء ہیں۔ تو اب یہ کون 6 ہجری کے ہیں، یعنی 600 سال پہلے یہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اور کس طرح عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ میڈ ان پاکستان میڈ ان انڈیا یہ مسئلے ہیں، پہلے مسئلے نہیں۔ یہ دیکھیں میں نے آپ کو ایک اور کتاب میں آپ کو دکھاتا ہوں، مشہور کتاب الدر المختار، شیخ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 1088، یعنی 1088 میں، یہ دمشق کے رہنے والے، دمشق کے بڑے محدث اور فقیہ ہیں۔ یہ بھی اپنی کتابیں یہی بات لکھتے ہیں، وَيَمْنَعُ زَوْجُهَا مِنْ غُسْلِهَا وَمَسِّهَا، ٹھیک ہے، کہ منع کیا جائے گا اس کے شوہر کو کہ اپنی بیوی کو غسل بھی نہ دے اور اس کو چھوئے بھی نہیں، لا من النظر الیہا، لیکن نظر کرنا، دیکھنا، اس کی طرف کوئی حرج نہیں۔ اس میں عورت فوت ہو جائے تو مرد اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، غسل نہیں دے سکتا، لیکن اس کو دیکھ سکتا ہے۔ کس طرح یہ موصوف کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ بھی نہیں سکتے، یہ لکھا ہوا ہے۔ اور کس نے لکھا ہے؟ علامہ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ علیہ، 1088، یعنی 1088 میں ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب یا مولانا احمد رضا خان صاحب وہ 13ویں ہجری کے عالم ہیں۔ اب آپ بتائیں کس طرح یہ میڈ ان پاکستان ہو گیا، میڈ ان انڈیا ہو گیا؟ تو انہوں نے قرآن و حدیث سے بتایا ہے، سمجھایا ہے کہ یہ بات ہے کہ جب عورت فوت ہو جاتی ہے تو فوراً نکاح منقطع ہو جاتا ہے، مرد چاہے فوراً ہی دوسرا نکاح کر سکتا ہے، اور اگر مرد فوت ہو جائے تو اب نکاح کے حقوق باقی ہیں، اس لیے کوئی عدت میں ہے بھی تو مرد کے حقوق اس پر باقی ہیں۔ تو مرد فوت ہونے کے بعد عورت اس کو نہلا سکتی ہے، لیکن عورت کے فوت ہونے کے بعد مرد اس کو چھو بھی نہیں سکتا، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، دیکھ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا نکاح فوراً ختم ہو گیا۔ اگر نکاح باقی رکھیں کہ وہ نکاح باقی ہے تو پھر 2 بہنوں سے نکاح کرنا ناجائز ہو جائے گا۔ ابھی ایک بہن جیسے فوت ہو گئی، جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد ان کی دوسری بہن تھی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ اگر ان کا فتویٰ مان لیا جائے کہ نکاح منقطع نہیں ہوتا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ان کی پہلے بہن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی؟ تو یہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود یہ نکاح پڑھائے ہیں۔ اور اگر نکاح باقی ہے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں، ان کا پہلا نکاح ابو سلمہ سے تھا۔ اگر نکاح باقی ہے تو ابو سلمہ کے فوت ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کیسے ہوا؟ تو یہ تو پھر نکاح کے بعد نکاح ہوگا۔ اگر ہم منقطع مانیں گے تو پھر تو جائز ہے، جو ہم کہتے ہیں فقہا کہتے ہیں، قرآن و حدیث ثابت کرتے۔ اور اگر ان کے مطابق منقطع نہیں ہے پہلا نکاح
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے نکاح ہوا ام سلمہ کا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسے نکاح ہوا؟ سوچئے گا، سمجھیے گا کہ کس طرح کی جہالت دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔